السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مقالہ پڑھ رہا ہوں، اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ تمام حضرات سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں تاکہ خاندان میں امن و آشتی کا، سلامتی کا پیغام جاوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اس روئے زمین کو انسانوں سے آباد کیا، ان کے آپس میں رشتے ناطے قائم کیے، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں وابستہ کی، باہم تعارف کے لیے خاندانوں اور معاشروں کا سلسلہ جاری کیا اور حقوق و فرائض کا ایک کامل نظام عطا فرمایا۔ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسان باہم مربوط بھی ہے اور ان کے درمیان کچھ فاصلے بھی ہیں۔ انسان بہت سے سماجی اقدار اور روایات کے پابند بھی ہے اور اپنی پرائیویٹ زندگی میں بہت حد تک آزاد بھی۔ یہ دونوں چیزیں توازن کے ساتھ یوں تو گھر اور معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے، اور توازن کے بگڑ جانے پر وہی گھر اور سماج جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اسلام ہماری زندگی کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دعوت و تبلیغ تک ہی محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہمیں اس راستے پر گامزن ہونے کی ہدایت دیتا ہے جس پر انسانیت کے سب سے عظیم محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی مبارک زندگی ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا روشن اور مثالی پہلو یہی ہے کہ انہوں نے صرف نماز اور روزے کی تلقین نہیں کی، بلکہ شخصی، خانگی، خاندانی اور انسانی حقوق کے متعلق سب سے بڑھ کر پیغام دیا، کام کیا اور اپنے صحابہ کو اس کی تلقین فرمائی۔ اسلام نے نیکی کا جو جامع تصور دیا ہے، اس میں بھی خدمت خلق، حقوق انسانیت، اقربا پروری، رہن سہن اور معاشرت ایک لازمی حصہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن اللہ بر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزادی پر خرچ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ خاندان درج ذیل افراد سے تشکیل پاتا ہے: شوہر، بیوی، اولاد، والدین اور دیگر رشتہ دار۔ اسلام نے ان تمام کے حقوق کی تفصیل بیان کی ہے، ان کی ادائیگی کی تاکید کی ہے اور ان کی پامالی سے ڈرایا ہے۔ اسلام خاندان کا وسیع ترین تصور رکھتا ہے۔ ایک مسلم خاندان میں صرف میاں بیوی اور بچے ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، چچی، پھوپھیاں، ماموں، خالہ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسلام ایسے خاندان کا ایک تصور پیش کرتا ہے جو حقوق و فرائض اور خلوص و محبت، ایثار و قربانی کے اعلیٰ ترین قلبی احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوریوں سے بندھا ہوا ہو۔ اسلام خاندان سے بننے والے معاشرے کے جملہ معاملات کی اساس اخلاق کو بناتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے تمہارا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ترجمہ، ہم نے تمہارے اندر مختلف جماعتیں اور خاندان بنائے تاکہ باہم پہچانے جاؤ۔ اسلام کے نزدیک معاشرے کا بنیادی ادارہ خاندان ہے، جس کی بہتری، بھلائی اور ابتری اور بربادی پر معاشرے کی حالت کا انحصار ہوتا ہے۔ اسلام نے خاندان کی طرف خصوصی توجہ دی ہے تاکہ اس ادارے کو مضبوط بنایا جائے اور ایک مضبوط، صالح اور فلاحی معاشرے کا قیام وجود میں آئے جو انفرادی اور اجتماعی حقوق اور فرائض کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرے۔ اسلام خاندان کی بنیاد پاکیزہ اور مستحکم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، چنانچہ اسلامی خاندانی اصولوں، قوانین و ضوابط اور اقتدار میں اس بات کو قطعی فراموش نہیں کیا گیا کہ بحیثیت انسان اس کی فطری خواہشات اور ضروریات کیا ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، چنانچہ وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے اس کی فطرت، جبلت اور ضرورت کے مطابق کیا چیز ہو سکتی ہے۔ انسان کے اندر پایا جانے والا صنفی میلان انسانی بقا اور نسل انسانی کے فروغ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس صنفی میلان کے حوالے سے وہ بااختیار ہے کہ ایسے طریقے اختیار کرے جو خاندان کے استحکام کا باعث ہوں یا انتشار کا موجب ہوں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے خاندان کے مقاصد بہت بلند اور اہم ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نصف دین قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کرنے کی ہدایت ہے، اور اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہو، اور اہل خانہ کو قرآن میں بھی اہل کے نام سے پکارا گیا ہے، اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آدمی بھی اپنے گھر کا حاکم ہے، اور اس سے بھی زبردست افراد کے متعلق اس سے بھی زیر دست افراد کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اس سے بھی اس کے زیر نگرانی امور کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں۔ اسلام کی روح سے کسی قوم کے بقا اور سلامتی نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کی مربوط منت ہے، اور اللہ نے نکاح میں برکت رکھی ہے۔ انسانی معاشرے کی تشکیل میں اسلام نے نکاح کو اہم جز قرار دیا ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں شریعت اسلامیہ نے لوگوں کے حقوق، ان کی شناخت اور ترجیحات کا تحفظ کیا ہے تاکہ نظام عالم قائم رہے، معاشرتی اقدار اور روایات جاری رہیں، اور ہر شخص کی ذاتیات بھی محفوظ رہیں۔ اسلام کسی بھی ایسے فکر و عمل کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی فرد یا اجتماع کا مفاد متاثر ہوتا ہو۔ اسلام کا مزاج عادلانہ روایات پر قائم ہے جو کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔